بعد، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ نبی ہوگا۔ یہاں پر خاص طور پر میں سوچتا ہوں کہ یہ جو حضور نے رسالت کی بھی نفی کی ہے، تو شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم آپ کو تھا کہ کوئی شخص ایسا بھی کھڑا ہوگا، بہا اللہ جو ہے، جو کہ ایران کے اندر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے کہا نبوت کا ختم کا قرآن میں ذکر ہے، رسالت کے ختم ہونے کا تو نہیں ہے، تو میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کہ اس لیے کہ نبوت تو لازمی جز ہے، اس کے بغیر رسالت ہو ہی نہیں سکتی۔ رسالت خاص ہے، نبوت عام ہے۔ پہلے ایک شخص نبی ہوتا ہے پھر رسول بنتا ہے، نبی نہیں ہے تو رسول کا سوال نہیں۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کج بحثی کرنے والے، جیسے کہ قادیانیوں نے کج بحثی کی، خاتم کے معنی تو انگوٹھی کے بھی ہیں، خاتم کے معنی تو مہر کے بھی ہیں، لہذا یہ کہ کج بحثی کرنے والوں کے لیے اس کا دروازہ بھی بند کر دیا کہ انقطعت النبوت والرسالہ، یہ دونوں کے دونوں ختم ہو چکے، فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے۔ تو ان اعتبار سے میں ویسے تو یہ کہ 20 احادیث ہو سکتی تھی، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہاں پر اس کا موقع نہیں ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ پر نبوت ختم، رسالت ختم، آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول۔ حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے تو بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، وہ بھی حضور کے امتی کی حیثیت سے ہوں گے۔ اس لیے جب وہ نازل ہوں گے اور دمشق کی جامع مسجد میں جماعت کھڑی ہو گئی ہوگی، ابھی شروع نہیں ہوئی ہوگی، اور حضرت مہدی سلام علیہ وہ امامت کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے، تب حضرت مسیح کا نزول ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اے روح اللہ آئیے آپ جماعت کرائیے، وہ کہیں گے نہیں، امامکم منکم، تمہارا امام تم میں سے ہے، اور حضرت مہدی کی امامت میں حضرت عیسیٰ نماز ادا کرے۔ تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی، یہ بھی کہا گیا کہ جب تم مانتے ہو مسیح کا آنا، تو مسیح جو نبی تھے وہ نبی ہوں گے، لیکن یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اب ان کی آمد ثانی جو ہے وہ بحیثیت نبی اور رسول کے نہیں ہے، بلکہ نبوت اور رسالت حضور ہی کی ہے، اور حضور ہی کی نبوت کے سلسلے میں جو مجددین آئیں گے ان میں سے آخری مجدد حضرت مہدی ہوں گے، اور پھر ان کی امامت میں حضرت عیسیٰ نماز ادا کریں گے۔ تو آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، اور اس پر جیسا کہ میں نے عرض کیا اس قدر اجماع ہے کہ کوئی امت کے اندر اس میں دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال چونکہ زمانہ تھا انگریز کی حکومت کا، اب وہ جو اس کے بارے میں کہا ہے اکبر الہ آبادی نے کہ کہاں ایسی آزادیاں تھیں میسر کہ گلے میں جو آئے وہ تانے اڑاؤ، جو چاہو کہہ دو، تو جو جی میں آئے اس کا دعویٰ کر دو، اس لیے کہ انگریز کی حکومت ہے، کوئی پکڑ دکڑ تو ہوگی نہیں۔ یہاں تو اگر کوئی مسلمان حکمران ہوتا تو پھر کوئی دعویٰ کرتا تو اس کا جو حشر ہوتا وہ سب کو معلوم ہے۔ تو کہاں ایسی آزادیاں تھیں میسر، تو یہ تو اب آزادیاں ہیں اس وقت جو اس وقت دنیا کے اندر مل گئی انگریز کی حکومت میں، ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے اور اس کو کوئی چھیڑنے والا نہیں، کچھ کہنے والا نہیں۔ یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ غلام احمد قادیانی نے خط لکھا تھا امیر کابل کو کہ میں اللہ کا نبی ہوں تم مجھ پر ایمان لاؤ۔ وہ جب دربار میں خط پڑھا گیا تو اس نے کہا اسے ایک لفظ میں جواب دے دو، اینجا بیا، یہاں آؤ، یہاں آ کے دعویٰ کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس دعوی نبوت کا جو ہے وہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یہ تو در حقیقت حکومت کی یارو خیرو بناؤ، کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر، گلے میں جو آئے وہ تانے اڑاؤ، تو یہ سارا جو چاہو منہ میں آ جا کہہ دو، تو یہ تو در حقیقت انگریز کی حکومت کی وجہ سے ہے۔ اس اعتبار سے یہ بات یقینی ہے اپنی جگہ پر، لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اصل جو الجھن پڑتی ہے، اگر یہ مان لیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم غیر مسلم ہیں، مسلمانوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ کہ انہیں آزادی دی جا سکتی ہے، جیسے اہل کتاب کو آزادی ہے، ہندوؤں کو آزادی ہے، یہاں پر جو بھی ہے وہ لوگ اپنے طریقے پر جو چاہیں کریں، لیکن چونکہ یہ مغالطہ پیدا کرتے ہیں، اور ابھی ان کے مغالطہ آمیزی میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، وہ اندر ہی اندر گھن کی طرح جو ہے اس جسد ملی کو کھا رہے ہیں، اور لوگ اندر ہی اندر ان کی دعوت پھیل رہی ہے، اور جو لوگ دین سے ناواقف ہیں، اب اس میں بعض جو الفاظ ہیں جن کے معنی جو ہے ان کو نہیں لوگ سمجھتے، انی متوفی کا اس کے معنی کیا ہے یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، پھر کسی وقت اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ لیکن ہم ایک ہی وفات سے جانتے ہیں، ایک ہی وفات ہے جب انسان جس کو پر موت کا جو ہم کہتے ہیں اس پر وفات کا اتنا اس فلاں کی وفات ہو گئی، حالانکہ اس لفظ کے تو بہت سے معنی ہیں۔ اوفا یوفی کے معنی کوئی بات پوری کر دینا، وفا یوفی، آپ بھائی اپنے وعدہ و ایفا کرو، ایفا کے معنی
اوفا یوفی ایفان، وعدہ پورا کرنا، تو ایفا ہے۔ اسی طرح توفی کے معنی پورا لے لینا، وفا پورا پورا دے دینا، باب تفاعل، جیسے تعلیم کے معنی کسی کو علم دینا، علم سکھانا، تعلم کے معنی علم سیکھنا۔ اب یہ جو ہے باب جو ہے تبدیلی سے وفا یوفی، کسی کو پورا پورا دے دینا، لو بھائی تمہارا یہ قرض سب پورا پورا میں نے ادا کر دیا، یہ وفا یوفی ہے۔ اور توفا یتوفا، وہ یہ کیا ہے؟ پورا لینا، وصول کرنا۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پورا کا پورا، جب وفات ہوتی ہے تو جان چلی گئی، جسد تو یہی رہ گیا۔ توفا میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پورا دے دیا، جسم بھی اور ان کی جان بھی اور ان کی روح بھی، وہ سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبض کیے اور انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا، پھر وہ آئیں گے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ، اور قرآن مجید میں فرمایا گیا وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوں گے۔ جب وہ آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے اور دنیا جو ہے اپنی تاریخ کے آخری جو ہے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ تو اس حوالے سے جو مغالطے پیدا کر رہے ہیں، اور جو ظاہر بات ہے جو لوگ عربی سے واقف نہیں، انی متوفی کا قرآن مجید میں تو دیکھا ہم تمہیں تب وفات دے دیں گے، دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اصل میں اور ایسی ایسی باتیں جاہلانہ، اب چونکہ عوام الناس کا معاملہ ہے تو وہ بات چیزوں بعض لوگوں کو اپیل کر جاتی ہیں کہ ایک اور پہلو جو ہے، ایک تو ہے ختم نبوت کا اس بات نصوص سے، نصوص قرآنی، نص قرآنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، نصوص حدیث وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، ویسے تو بے شمار حدیثیں اور ہیں، لیکن یہ کہ میں نے 4 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ لیکن ایک اور ہے عقلی دلیل اس کی، تو اس پر لیکن یہ کہ عوام کا معاملہ کیا ہوتا ہے، نہ وہ نصوص سے واقف اور عقلی دلیل بھی ان کے سامنے نہیں آئی، لہذا وہ جو ہے ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اب ایک دیکھیے بڑا جذباتی معاملہ کہیں گے عام مسلمان کے لیے کہ دیکھیں جی یہ کیا بات ہوئی، ہمارے نبی تو فوت ہو کر زیر زمین چلے گئے اور عیسیٰ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، تو کیا ہمارے نبی سے وہ افضل ہے؟ نہیں، عیسیٰ کی موت ہو چکی ہے، نہ کوئی چڑھا نہ اترے گا، نہ آسمان پہ گیا نہ آسمان سے نازل ہوگا۔ اس عقیدے کی بھی خلاف اس نے جو ہے جو شروع میں لوگوں میں مغالطے پیدا کیے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جب یہ مغالطہ ڈال دیا اور عام آدمی کہے گا بھائی بات تو بڑی گہری کہہ رہا ہے، بات تو بڑی منطقی ہے، حضور افضل ہے، اب وہ تو زمین کے نیچے زمین میں دفن ہو گیا مر کر، اور وہ یہ عیسیٰ جو ہے اٹھا لیے گئے آسمان پر، تو گویا کہ عیسیٰ افضل ہو گئے حضور سے۔ عام مسلمان کے لیے یہ بات کتنی اپیلنگ ہوگی؟ ان باتوں سے، ایسی باتوں سے انہوں نے اپنا جو ہے ایک سکہ جمایا مسلمانوں پر اور پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بہرحال کوئی اور باتیں وہ شخص کرتا اس پر کفر کا جو ہے وہ اطلاق نہیں ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے گمراہ ہو گیا ایک شخص جو نہیں مانتا کہ حضرت مسیح اٹھائے گئے ہیں، نہیں مانتا کہ حضرت مسیح دوبارہ نازل ہوں گے، تو اگر ٹھیک ہے گمراہ ہے لیکن اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ لیکن جب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پارلیمنٹ کی جو کمیٹی تھی اس کے سامنے برملا کہا ہاں ہم انہیں مانتے ہیں نبی، تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جس سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ ایک بات جان لیجئے اصولی طور پر، ایمانیات ثلاثہ جو ہے توحید، معاد، رسالت، ان میں سے ہر ایک کی ایک خاص پہلو سے بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اصولی اعتبار سے، نظری اعتبار سے، علمی اعتبار سے سب سے زیادہ اہم ہے عقیدہ توحید، اللہ کی صفات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اہم ترین ہے۔ لیکن عمل کے اعتبار سے اہم ترین ایمان بالآخرت ہے، آخرت کا یقین ہوگا تب آدمی درست رہے گا۔ آخرت کا یقین نہیں ہے یا کسی بھی غلط عقیدے سے اس کی نفی کر دی گئی ہے، جیسے مثلاً عرب کے لوگ کیا کہتے تھے، ان میں سے وہ بھی تھے جو آخرت کے منکر نہیں تھے، لیکن وہ کہتے تھے ہمارے یہ جو بت ہیں، یہ جو دیویاں اور دیوتا ہیں، یہ ہمارے یہاں سفارشی ہے، چھڑوا لیں گے۔ اب اس سے گویا کہ عقیدہ آخرت کی نفی ہو گئی، پھر آخرت کیا ہوئی؟ جزا و سزا تو ختم ہو گئی، کوئی سفارشی چھڑوا لے گا تو وہ گویا کہ جزا و سزا کی نفی ہو گئی۔ نمبر 3 یہ قانونی اعتبار سے اہم ترین جو ہے عقیدہ وہ عقیدہ رسالت ہے، اس لیے کہ کوئی شخص موحد ہے لیکن حضور کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، غیر مسلم ہے۔ موحد تو ہے، فرض کیجئے وہ آخرت کو بھی مانتا ہے لیکن ان دلائل کے ساتھ، ان تفاصیل کے ساتھ نہیں مانتا جو حضور نے بتائے ہیں، قرآن میں آئے ہیں، وہ کافر ہوگا۔ تو گویا کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو لکیر ہے وہ رسالت کی بنیاد پر ہے۔ یہودی ہے
کتنے نبیوں